اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ سورہ نمل آیات 48 سے 52۔ آیت نمبر 45 سے حضرت صالح علیہ السلام کی سرگزشت بیان کی جا رہی ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ اور شہر میں تھے 9 رَہْطٍ 9 شخص۔ لفظ رہط کا معنی بعض نے شخص کیے ہیں اور بعض نے قبیلے کیے ہیں، کیونکہ سورہ ہود میں رَہْطٌ کا معنی قبیلے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ کہ حضرت شعیب علیہ السلام سے مخالفین نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں آپ کے قبیلے کا ڈر نہ ہوتا تو ہم ضرور آپ کو سنگسار کر دیتے، جبکہ اکثر مفسرین نے یہاں پر لفظ راحت کے معنی اشخاص کے لیے ہیں۔ یفسدون فی الارض یہ لوگ فساد کرتے تھے زمین میں، ولا یصلحون اور اصلاح پر آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے، ایمان نہ لانے والے تو بہت تھے، لیکن ان میں یہ 9 شخص خاص طور پر پیش تھے۔ جس طرح ہر پیغمبر کی مخالفت قوم کے سرداروں نے کی، یہاں بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے اپنے خاندانوں کے سربراہ تھے۔ اب ان سب نے مل کر ایک فیصلہ کیا۔ قالو انہوں نے کہا، تقاسموا باللہ کہ انہوں نے اللہ کی قسمیں کھا کر ایک عہد کیا۔ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ کہ ہم چپکے سے حضرت صالح کو بھی اور ان کی آل کو بھی قتل کر دیں گے۔ تو ان مفسدین نے یہ فیصلہ کیا اور قسمیں کھائیں اللہ کی کہ ہم آپس میں یہ بات پوشیدہ بھی رکھیں گے اور ہم صالح علیہ السلام اور آپ کی آل اور اتباع کو ختم کر دیں گے، اور جب ہم یہ کام کر چکیں گے ثم لنقولن پھر ہم ضرور بضرور کہیں گے لولیہ ان کے وارث سے، ما شہدنا مہلک اہلہ ما شہدنا ہم شریک نہیں ہیں، مہلک اہلہ ان کے آدمی کی ہلاکت میں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پوشیدہ طور پر حضرت صالح علیہ السلام کو اور آپ کی آل کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، ساتھ یہ بھی قسم کھا لی کہ اگر کل کو ان کے خاندان میں سے ان کا کوئی وارث ہم سے کسی قصاص کا مطالبہ کرتا ہے یا کسی لڑائی جھگڑے کا سبب بنتا ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ ہمیں تو علم ہی نہیں ہے کہ انہیں کس نے قتل کر دیا ہے، اور ہم اس اپنے دعوے میں بالکل سچے ہیں۔ یاد رہے کہ ان کی قوموں میں بھی قبائلی زندگی تھی، خاندان کے کسی بھی شخص کو قتل کر دیا جاتا، اگرچہ آپس میں کتنی ہی ناراضی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا بدلہ لیا جاتا تھا۔ لہذا کسی بھی قسم کے خطرے سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک پوشیدہ عہد و پیمان کیا۔ بالکل اسی قسم کا منصوبہ قریش کے تمام خاندانوں نے بھی دارالندوہ میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بنایا تھا کہ وہ سب مل کر حضور علیہ السلام پر حملہ کریں گے تاکہ آپ کا خاندان کسی ایک سے قصاص کا مطالبہ نہ کر سکے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کے اس واقعے سے اہل مکہ کی سازش سے بھی آگاہ کیا جا رہا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا اور انہوں نے چال چلی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا اور ہم نے بھی تدبیر کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ باخبر بھی نہ ہوئے۔ تو ان مفسدین نے حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف چال چلی، اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تدبیر کی اور اللہ کی تدبیر سے وہ بالکل غافل تھے۔ فانظر تو دیکھو،
کیف کان عاقبتو، کیسا تھا انجام، مکرہم، ان کی چال کا، کہ وہ تو چال چل رہے تھے حضرت صالح علیہ السلام کو ختم کرنے کی، لیکن انجام یہ ہوا انا دمرناہم، بلا شبہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، وقومہم، اور ان کی قوم کو بھی، اجمعین، سب کے سب۔ تو یہ پوری کی پوری قومیں اپنے سرداروں سمیت ہلاک کر دی گئیں۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ، پس یہ ان کے گھر ہیں، خاویتن، ویران پڑے ہیں، بما ظلموا، بسبب جو انہوں نے ظلم کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت پر یہ لبیک کہتے، لیکن انہوں نے خود پر ظلم کیا، حضرت صالح کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ناقۃ اللہ، اسے قتل کر ڈالا، لہٰذا ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور یہ پوری کی پوری قوم ہلاک کر دی گئی۔ ان فی ذالک، بلا شبہ اس میں، لآیۃً، البتہ نشانی ہے، لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے جو جاننا چاہیں۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ، اور نجات دے دی ہم نے ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ ڈرتے تھے۔ اور یہی زندگی کا حاصل ہے کہ جو اس دنیا میں اللہ سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو خواہشات سے روک لیا، وہی کامیاب ہوا، اور جو سرکشی میں مبتلا ہو گئے، حدود اللہ کو پامال کر دیا، بالآخر ایسے لوگ اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔